أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اس سے ماقبل آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین متقین کی 3 صفات بیان فرمائی، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت متقین کی مزید صفات بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومنین متقین وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مومنین عہد رسالت کے اندر مومنین متقین کے 2 گروہ تھے۔ ایک وہ جو قبل اسلام سے پہلے مشرکین میں سے تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو اسلام سے پہلے اہل کتاب میں سے تھا۔ جو گروہ مشرکین میں سے تھا اس کا ذکر تو ماقبل آیت کے اندر آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس کے تحت ان کا ذکر گزر چکا، اور جو گروہ اہل کتاب میں سے تھا ان کا ذکر اس آیت کے اندر ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اس آیت شریفہ کے اندر ایک اصولی مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر 2 قسم کی وحیوں کا ذکر کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے تیسری وحی کا ذکر نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی وحی نے آنا ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، کسی اور کو نبوت ملنی ہوتی، تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرماتے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر فرمایا، اور ان کے اندر نبی علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی ہے، تو اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعد بھی اگر کسی نے آنا ہوتا تو اللہ رب العزت اس کا بھی تذکرہ فرماتے، تاکہ امت بعد میں شبہات میں نہ پڑے، ان کو کسی قسم کا شبہ لائق نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہیں بھی تذکرہ نہیں فرمایا۔ جتنی بھی آیات کی طرف آدمی غور کرے ان تمام میں نبی علیہ السلام سے پہلے کی وحی کا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی بعد کی وحی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ جس طرح وما ارسلنا من قبلک ولقد ارسلنا رسلا من قبلک ولقد ارسلنا من قبلک رسلا وما انزل من قبلک ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك كما كتب على الذين من قبلك۔ ان تمام آیات کے اندر قبل کا ذکر تو ہے لیکن بعد کا ذکر نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور شخص کو نبوت نہیں ملی۔
اسی طرح وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس سے ماقبل جتنے بھی عقائد کا تذکرہ ہوا، الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کے اندر اللہ رب العزت نے یؤمنون کا ذکر فرمایا ہے، اور یہاں پر آ کر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے یوقنون کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی کو ایمان، آخرت پر ایمان اس طرح رکھنا چاہیے گویا کہ وہ آخرت کو دیکھ رہا ہے، اس کو اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے گویا کہ آخرت اس کے سامنے ہے، اور یہی انقلابی عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ اگر جتنے بھی قوانین بنائے جائیں لوگوں کو جرائم سے روکنے کے لیے، تو وہ تمام کے تمام قوانین کسی حد تک تو کارآمد ہوتے ہیں لیکن مکمل طور پر کارآمد نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو عادی مجرم ہو وہ تو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اور جو شخص جرم تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ شرم اور حیا ہو تو وہ آدمی لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، لیکن جہاں پر اس قانون کی یا اس پر جو قانون لاگو ہوتا ہے وہاں تک اس کی رسائی نہ ہو تو وہاں پر وہ اس سے فائدہ اٹھا کر وہ جرم کر لیتا ہے۔ لیکن جس شخص کے ذہن کے اندر اس کا یہ عقیدہ پختہ ہو کہ بھائی میں نے اللہ رب العزت کو آخرت میں جواب دینا ہے، اور آخرت میں میرے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ہوگی، اور اس کے مطابق مجھے جو ہے یا جنت میں جانا پڑے گا یا جہنم میں جانا پڑے گا، اب اس کا یہ مکمل ایک پختہ عقیدہ بنا ہوا ہے، تو اب یہ شخص اگرچہ تنہائیوں کے اندر کیوں نہ ہو، یہ شخص تاریکیوں کے اندر کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے ذہن کے اندر یہ ہوگا کہ جس رب کو میں نے جواب دہ ہونا ہے، آخرت کے اندر میں نے جس رب کو جواب دہ ہونا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اندھیروں کو پیدا کرنے والا بھی چونکہ وہ ہے، تو لہذا اندھیروں کے اندر بھی جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العزت سے مخفی نہیں ہے۔ اگر میں لاکھ دروازے بھی بند کر لوں تب بھی جو ہے میرے لیے چھٹکارا نہیں ہے، تو تب یہ شخص گناہوں سے بچے گا اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرے گا۔ تو متقین جو ہوتے ہیں ان کا ایسے یقین ہوتا ہے گویا کہ وہ آخرت کو دیکھ رہے ہیں، ان کا اس بارے میں پختہ یقین ہوتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنائے اور ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں سے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔